السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش میں آج میرا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے سیاست سے متعلق کچھ امور پہ گفتگو کرنا۔ آج میں ضلع منڈی بہاؤالدین کی سیاست کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور ضلع منڈی بہاؤالدین میں حصہ لینے والے سیاستدان جو ہیں ان کی سیاسی بصیرت کیا ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور وہ حلقے میں اپنی کیا پوزیشن رکھتے ہیں، اور کس طرح سے آئندہ الیکشن میں وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان میں کون سے ممبر اسمبلیز جو ہیں وہ عوام کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں اور کون سے ممبر اسمبلی بس اپنی حاضری لگانے میں مصروف ہیں۔ تو ناظرین، ضلع منڈی بہاؤالدین کی نیشنل اسمبلی کی 2 سیٹیں ہیں، حلقہ NA 85 اور حلقہ NA 86۔ اسی طرح صوبائی 4 سیٹیں ہیں، ان میں حلقہ PP 65، حلقہ PP 66، حلقہ PP 67 اور حلقہ PP 68۔ ان 6 سیٹوں پہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، ان میں تحریک انصاف کا ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے حاجی امتیاز، مسلم لیگ نون کے ناصر بسال ہیں، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کا وہاں پہ کوئی ممبر اسمبلی کامیاب 2018 کے الیکشن میں نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین، میں یہ جو بات کر رہا ہوں، میں یہ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہی ہوں۔ اسی طرح صوبائی سیٹوں پہ آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی حمیدہ میاں کامیاب ہوئی ہیں، اور تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تحریک انصاف کی 2 سیٹیں ہیں، ایک طارق تارڑ ہیں اور دوسرا گلریز افضل چند ہے۔ تو جو 4تھی سیٹ ہے وہ مسلم لیگ کاف کی ہے، اس میں ساجد احمد خان بھٹی کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ مختصر سا حلقے کا تعارف تھا سیٹوں کے حوالے سے، نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کے حوالے سے اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے حوالے سے۔ ناظرین، ہمارے حلقے میں بہت ساری چیمیں گوئیاں چل رہی ہیں، کون سے ممبر اسمبلی میں کیا کام کیا ہے اور کس طرح وہ عوام کے دلوں میں رہ رہے ہیں، اور آئندہ الیکشن کی ان کی کیا تیاری ہے۔ یہ چونکہ اب الیکشن کا ماحول گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اور الیکشن کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو اس سے پہلے بھی جو ممبران اسمبلی تھے انہوں نے اپنے حلقے میں جو کام کیا اپنے حساب سے انہوں نے بہت اچھا کیا ہوگا، لیکن میں اس حوالے سے ایک مختصر سا جو ہے وہ فیچر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور کارکردگی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس معاملے میں یہ جو جنرل سیٹس ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ فیصلہ جو ہوتا ہے عوام کی ہوتا ہے، عوام ہی ممبران کے کارکردگی کو دیکھ کے ووٹ دیتی ہیں۔ ایک وقت تھا 2008 کا، اس میں پیپلز پارٹی کا رائج تھا ضلع منڈی بہاؤالدین میں، نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی۔ اب اس میں تقسیم ہے، تحریک انصاف بھی ہے اور مسلم لیگ نون بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے، اگرچہ پیپلز پارٹی کے جو سابق امیدوار ہیں نیشنل اسمبلی آصف بشیر باگٹ صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی کو ضلع منڈی بہاؤالدین میں اپنے حساب سے زندہ رکھا ہوا ہے اور ہر طرح سے لوگوں کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ ایک ٹرینڈ چلا پیپلز پارٹی کے خلاف، تو اس ٹرینڈ میں بھی انہوں نے جو پچھلا الیکشن 2018 کو گزرا تو 47,000 سے زیادہ ووٹ لیے حلقہ NA 85 سے، لیکن وہاں پہ جو کامیاب ہوئے وہ تحریک انصاف کے ممبر اسمبلی کامیاب ہوئے، لیکن اعجاز صاحب زیادہ ٹائم تک سروائیو نہ کر سکے، کچھ ایشوز ایسے رہے کہ ان کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا، اور اب وہاں پہ ان کے بھائی حاجی امتیاز نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں حلقہ 85 کے، اور اپنے عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اگر سیاسی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اتنا بڑا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا، لیکن عوام کی خدمت کے حوالے سے حاجی امتیاز کا ایک اپنا نام ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی دلوں میں وہ اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ ہر غمی خوشی میں اپنے حلقے کی عوام کی غمی خوشی میں ضرور حصہ لیتے ہیں اور ضرور جاتے ہیں اور ضرور ان سے جو ان کا تعلق ہے اس کو نبھاتے ہیں۔
اسی طرح حلقہ این اے 86 کی بات کریں تو 86 میں ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی کا راج تھا، نذر محمد گوندل دو وزارتوں کے مالک رہے، لیکن حلقے کی عوام کے دلوں میں وہ جگہ نہ بنا سکے جو ہمیشہ سے ایک ممبر اسمبلی وہ جگہ بناتا ہے۔ 2 وزارتوں کے مالک ہونے کے باوجود حلقے میں کوئی خاص کام انہوں نے نہیں کیا، جس وجہ سے عوام تھوڑا سا ان سے پیچھے ہٹی، اور اس دفعہ تحریک انصاف کا ٹکٹ ہونے کے باوجود بھی وہ ممبر نیشنل اسمبلی نہ بن سکے۔ ان کے مقابلے میں ناصر بھوسال جو 2 مرتبہ ممبر نیشنل اسمبلی بن چکے ہیں، اس سے پچھلے ٹرن 2013 میں وہ ممبر نیشنل اسمبلی تھے، اب 2018 میں وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور ان کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں۔ ناصر بھوسال کا ایک مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ کے ان کے چچا ممبر اسمبلی رہے، ان کے والد ممبر اسمبلی رہے، اور مانک بھوسال کا ایک تاریخ میں بڑا نام ہے، سیاسی لحاظ سے بھی اور دیگر امور کے حوالے سے بھی۔ تو ناظرین، اس کے بعد اگر میں اب ذکر کروں حلقہ پی پی 65، 66، 67 اور 68 کا، تو میں سب سے پہلے ذکر کروں گا 68 کے حوالے سے۔ 68 میں اس وقت جو ممبر اسمبلی ہیں وہ گلریز افضل چند ہیں۔ ان کے والد حاجی محمد افضل چند 4 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے۔ ان کے بھائی وسیم افضل چند بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، اور ایک وقت تھا کہ ہر دل عزیز، ہر دل شخصیت، ہر بندے کے دل پہ راج کرنے والی شخصیت ندیم افضل چند لوگوں کے دلوں میں رہتے تھے۔ وہ بھی نیشنل اسمبلی کے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ممبر رہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، انہوں نے بھی سرو کیا۔ پچھلی مرتبہ وہ 2013 کے الیکشن میں ممبر اسمبلی نہ بن سکے، پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے 2008 کا الیکشن لڑا، جب وہ ممبر اسمبلی بنے 2013 میں نہ بن سکے۔ 2018 میں انہوں نے الیکشن پیپلز پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس مرتبہ بھی ممبر اسمبلی نہ بن سکے۔ تو اب جو ان کے بھائی ہیں گلریز افضل چند، وہ ممبر اسمبلی ہیں، اور وہ ایک مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ کے مالک ہیں۔ ان کے والد صاحب، ان کے بھائی جو ہے نا، سیاست میں بڑا اہم کردار رکھتے ہیں، اور علاقے میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بڑا ان کے پاس سٹینڈ بھی تھا، اور بڑی ایک ویلیویبل سیٹس بھی ان کے پاس تھی، لیکن اس طرح سے وہ حلقے میں کام نہ کروا سکے جس طرح انہیں کام کروانا چاہیے تھا عام عوام کے لیے۔ لیکن وہ اپنے گروپ کے حوالے سے اپنے حلقے میں بڑی پہچان رکھتے ہیں اور جانے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر میں بات کروں 67 کی، تو اب وہاں پہ جو ممبر اسمبلی ہیں ساجد احمد خان بھٹی ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھٹی برادران کا کوئی اتنا بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو میں تھوڑی سی اس حوالے سے وضاحت کر دوں کہ ساجد احمد خان بھٹی صاحب کے والد جو احمد خان بھٹی تھے، وہ مسلم لیگ کاف سے وابستہ پرویز الہی کے رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے تھے، اور اس بحاف پہ انہوں نے اپنے حلقے میں ایک بہت بڑی پہچان بنائی اپنی، اور اس حلقے سے پرویز الہی صاحب بھی الیکشن لڑے اور انہوں نے کامیاب کروایا۔ اس حلقے سے منصر الہی صاحب بھی الیکشن لڑے اور انہوں نے کامیاب کیا، اگرچہ وہ کامیابی کی بعد انہوں نے سیٹیں چھوڑی اور دیگر ممبران اسمبلی وہاں پہ بڑھے، لیکن بھٹی برادران نے اپنی پوزیشن کو اس طرح سے واضح کرنا شروع کیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس حلقے میں عوام کی خدمت ایک بڑا جو ہے کام ہے، اور ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ سڑکوں کی تعمیر، سکول کی تعمیر، اسپتالوں کی تعمیر میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ احمد خان بھٹی 93 میں، تو میں ذکر کر رہا تھا احمد خان بھٹی کا، 93 میں وہ بوہا اسد یونین کونسل کے چیئرمین بنے، اور اسی طرح وائس چیئرمین رہے 98 اور 99 میں ضلع منڈی بہاؤالدین کے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں 93 سے اب تک کا ایک بہت بڑا ٹینور ہے، بہت بڑا ایک لمبا ٹائم ہے۔ اس سارے عرصے میں بھٹی برادران نے اپنی پوزیشن
اپنے حلقے میں اتنی مضبوط بنائی کہ وہ کسی بھی امیدوار کو اگر کھڑا کرتے تو وہ کامیاب ضرور ہوتا۔ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اسی حوالے سے، اسی حلقے کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ ساجد احمد خان بھٹی جو کہ امن خان بھٹی کے صاحبزادے ہیں، پہلی مرتبہ الیکشن میں آئے اور کامیابی حاصل کی، کامیاب ہوئے۔ حلقے میں اب بھی کسی گاؤں کی گلیوں کا کام ہو، کسی گاؤں کی سڑکوں کا کام ہو، اب بھی وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اس اپنے تعمیراتی کام کے حوالے سے، عوام کی خدمت کے حوالے سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر میں ذکر کروں حلقہ پی پی 66 کی، اب جو وہاں پہ ممبر اسمبلی ہیں وہ ہیں طارق احمد تارڑ صاحب۔ طارق تارڑ صاحب اس سے قبل پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں، پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہے ہیں اور ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں، لیکن حلقے کی عوام میں اگرچہ پارٹی کے حوالے سے ان کی پوزیشن ہمیشہ بہتر رہی ہے، لیکن کام کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کیا وہ حلقے کے عوام اس سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے کہ ان کو جو اختیار رہا یا جس پوزیشن پہ رہے ان کو وہ کام کرنا چاہیے تھا۔ تو اب میں ذکر کروں گا حلقہ پی پی 65 کا، حمیدہ میاں۔ حمیدہ میاں کا بھی ایک مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، اگرچہ انہوں نے بھی سیاست کا آغاز یونین کونسل کے ناظم سے کیا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن عوام میں بناتی گئیں، اور آج اگر آپ یہ دیکھیں اور سوچیں کہ ضلع منڈی بہاؤالدین میں ایک مضبوط، جس طرح بٹی برادران اپنے حلقے میں 67 میں مضبوط ہیں، اسی طرح حمیدہ میاں بھی اپنے حلقے 65 میں اسی پوزیشن پہ ہیں کہ انہوں نے بھی حلقے کی عوام کے دلوں میں گھر کر رکھا ہے، اور ہمیشہ سے وہ ان کی خدمت کو اپنا شعار سمجھتی ہے۔ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، صوبائی وزارتوں پہ بھی وہ رجمان رہیں، لیکن انہوں نے حلقے کی عوام کی خدمت کا سلسلہ چھوڑا نہیں۔ ہمیشہ سے اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں ہوں، انہوں نے عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ تو ناظرین، یہ مختصر سا ایک تعارف تھا ضلع منڈی بہاؤالدین کی سیاست کے حوالے سے۔ جو مین سیاستدان ہیں وہ آج بھی اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ اب ہم نے عوام کے دلوں پہ راج کرنا ہے یا عوام میں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنا ہے، تو اس کا ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ تو میرے خیال میں جو ضلع منڈی بہاؤالدین میں مسلم لیگ نون کی حمیدہ میاں نے جو طریقہ کار اپنا رکھا ہے، ان کا انتہائی بہترین طریقہ کار ہے، اور عوام آج بھی چاہتے ہیں کہ اگر آئندہ کے الیکشن میں بھی ان کی پارٹی اگر ٹکٹ دیتی ہے، تو ذرائع کی اطلاع سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام میں جو ان کی جڑیں ہیں وہ مضبوط ہیں، اور وہ ممبر اسمبلی ضرور بنیں گی۔ اور اسی طرح حلقہ 67 کی اگر میں بات کروں تو جو بھٹی برادران ہیں، ساجد احمد خان بھٹی ہیں، ان کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ کام کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور آج بھی وہ جو اپنے حلقے کی عوام ہے ان کے دلوں میں جو ہے نا مضبوط اپنی پوزیشن رکھتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ امن خان بھٹی کے علاوہ میں اگر ذکر کروں محمد خان بھٹی کا، تو محمد خان بھٹی کے حوالے سے ایک بڑی بات ہے، وہ مشہور ہے، اور میں خود بھی اس پہ ضرور کومنٹس کروں گا کہ وہ حقیقت کے بالکل قریب بھی ہے۔ محمد خان بھٹی سیکرٹری پنجاب اسمبلی ہیں، انہوں نے منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کے لیے جو کام کیا وہ انتہائی عزت افزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کبھی اس بات کی تفریق نہیں کی کہ ضلع منڈی بہاؤالدین کا شناختی کارڈ رکھنے والا کوئی بھی بندہ اگر پنجاب اسمبلی آ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو انتہائی عزت احترام دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو گیٹ سے انٹری ہوتی ہے، وہاں پہ اسمبلی میں انٹر ہونا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اگر ضلع منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے شناختی کارڈ پہ ضلع منڈی بہاؤالدین کا ایڈریس ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کبھی کوئی اسمبلی جانے میں مشکل پیش آئی یا ان سے ملاقات کرنے میں مشکل پیش آئی۔ انہوں نے بلا تفریق حلقے کے لوگوں کا کام کیا، اپنے حلقے میں تو انہوں نے کیے، لیکن حلقے سے باہر لوگ بھی اگر ان سے ملنے جاتے تو وہ انتہائی عزت احترام سے ان کے ساتھ پیش آتے اور ان کام کو ہمیشہ سے ترجیح دیتے۔ اب میں آخر میں ایک بات کا ضرور ذکر کروں گا کہ پیپلز پارٹی جس کا ضلع منڈی بہاؤالدین میں پورا راج تھا ایک وقت تھا، لیکن کیوں کمزور ہوئی؟ مفادات ہر انسان کے ہوتے ہیں۔ پچھلی جو گورنمنٹ گزری ہے اس میں ہی پیپلز پارٹی کے بہت سارے نامور جو سیاستدان تھے جو ہمیشہ عوام میں آتے جاتے تھے، انہوں نے پارٹیاں تبدیل کی، اپنی وفاداریاں تبدیل کی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے آج وہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے۔
لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا، پیپلز پارٹی منڈی بہاؤالدین میں آج بھی مضبوط جڑوں کی مالک ہے، اپنا ایک بہت اچھا مقام اور حصہ رکھتی ہے۔ آصف بشیر باگٹ نے اس کو منڈی بہاؤالدین میں زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اپر لیول پہ، جو پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہے، جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں یا کو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں، میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر پا سکے حلقہ 86 کے حوالے سے کہ وہاں پہ ان کا کون سا امیدوار جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے اور کس کو ٹکٹ دیا جانا چاہیے اور کون سا جو ہے ان کی پیپلز پارٹی کا زیادہ وفادار ہے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو وہاں پہ مشکلات ضرور ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ہمدرد ابھی بھی ضلع منڈی بہاؤالدین میں موجود ہیں۔ لیکن اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ قیادت کون سا فیصلہ کرتی ہے وہاں پہ ٹکٹ کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے۔ تو ناظرین، یہ مختصر سا تعارف تھا ضلع منڈی بہاؤالدین کی سیاست کے حوالے سے۔ تو آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ منڈی بہاؤالدین اور دیگر اضلاع کے حوالے سے کچھ سیاسی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے آپ سے چیزیں شیئر کروں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس میں کچھ چیز ایسی انڈوز نہیں کی جن کو کرنا چاہیے تھا، تو آپ اداریہ نیوز کو ضرور دیکھیے گا، اس پہ کمنٹس کیجیے اور اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس میں یہ چیز رہ گئی ہے تو یہ بتانے والی ہے۔ بہت شکریہ۔